मुझे ये तजवीज़ दी गई पेट्रोल की मद में 76 रुपए और डीजल की मद में 177 रुपए फी लीटर इजाफा किया जाए, लेकिन मैंने एहसास ज़िम्मेदारी के तहत पेट्रोल और डीजल की मद में कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के ईद पर कौम के लिए बड़ा तोहफा। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा न करने और मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। हुकूमत रवा हफ्ते 24 अरब रुपए का इजाफी बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज खित्ते की सूरत हाल की वजह से आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तजवीज़ आई कि पेट्रोल 76 रुपए और डीजल 177 रुपए फी लीटर इजाफा किया जाए, जो मुस्तरद कर दी। हुकूमत किफ़ायत शुमारी और तरक्याती बजट में 69 अरब रुपए की बचत कर चुकी। वादे के मुताबिक किफ़ायत शुमारी और सादगी मुहिम का आगाज़ हुकूमत ने खुद से किया और कौमी वसाइल के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाया। हुकूमती इक़दाम से ज़रूरतमंद तबक़ात को सहारा मिला। आवाम को कीमतों के कमर तोड़ दबाव से महफूज रखने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। हमें एक कौम बनकर एहतियात और ज़िंदगी में किफ़ायत शुमारी को अपनाना होगा। अशराफिया पर भी जिम्मेदारी है कि इस कार्य खैर में अपना भरपूर किरदार अदा करें। मट्टी का तेल 70 रुपये 73 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 428 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में ईद उल फितर आज रवायती जोश व खरोश के साथ मनाई जाएगी। बाजारों में चांद रात की रौनकें। ईद शॉपिंग के लिए आखिरी लम्हात। खवातीन और बच्चों की तैयारी जारी। कपड़े सिल गए। दुपट्टों की पीको, मैचिंग चूड़ियां और जूतों की खरीदारी जारी। इस्लामाबाद में बरसात ने मम्मी पापा का खर्चा बढ़ा दिया। बच्चों के लिए गर्मी के हिसाब से कपड़े खरीदे, अब गर्म कपड़े खरीदने दोबारा बाजार लाना पड़े। वालिदैन कहते हैं कपड़ों और जूतों के साथ खिलौनों का भी एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। कराची में भी आखिरी वक्त तक खरीदारी जोरों पर। कोयटा, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद के बाजारों में भी गहमागहमी। हैदराबाद में ईद की खरीदारी उरूज पर। बाजारों में जबरदस्त रश। ठट्टा के कदीमी शाही बाजार में ज्वेलरी और चप्पल की दुकानों पर रश। ईद पर सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आने की ख्वाहिश। ब्यूटी पार्लर्स खवातीन और सैलून मर्दों से भर गए। लाहौर में ब्यूटी पार्लर्स पर खवातीन का रश। नए हेयर स्टाइल और हेयर डाई पर ज्यादा जोर। नेल आर्ट तवज्जो का मरकज। मेहंदी लगाने वालों ने रेट बढ़ा दिए। वजीराबाद में खवातीन मेहंदी के खूबसूरत डिजाइन बनवा रही हैं। नौशेरो फिरोज में नौजवान फेशियल, मिजाज और फेस पॉलिश कराने में मसरूफ। ईदी तकसीम करने के लिए दीदा जेब लिफाफों की मांग बढ़ गई। गुजरांवाला शहर पहलवानों का शहर है, वो यहाँ के लोग खाते पीते हैं। मीठी ईद है और इस वजह से जो बच्चे हैं वो जिद करते हैं कि जो है वो मिठाई लानी चाहिए। हम यहाँ से मिठाई लेके जाएंगे। गुलाब जामुन, काजू बर्फी, अखरोटी हलवा, गुलदस्ता हलवा, चमचम लड्डू और जलेबियां। मीठी ईद पर हर तरफ मिठास फैल गई। पहलवानों के शहर गुजरावाला में हलवाइयों ने दिन रात एक करके 36 एग्जाम की मिठाइयाँ और हलवा जात तैयार कर लिए। कहते हैं पहलवानों का शहर है, इसलिए मनों के हिसाब से मिठाई बनाई। चटोरों के भी वारे न्यारे। कहते हैं खुशियों का त्यौहार है, खुद भी खाएंगे, दोस्तों को भी खिलाएंगे और खूब मौज उड़ाएंगे। अस्करी क़यादत की तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईद उल फितर पर कौम को दिली मुबारकबाद। एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की भी ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान का ईद उल फितर पर अहले वतन के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। पैगाम में कहा, मुसल्लह अफ़वाज के लिए ईद का हकीकी जज्बा वतन के दिफा और खिदमत में मुज़म्मिर है। अफ़वाज पाकिस्तान के जवान अहल खाना से दूर कौम के लिए अमन व सलामती यकीनी बना रहे हैं। मुसल्लह अफ़वाज सरबराहान के पैगाम में पाकिस्तान के बहादुर मर्द व ख़वातीन की कुर्बानी को खराज तहसीन, शहदा और गाजियों के अहल खाना की साबित कदमी और हिमायत को सराहा गया। Pakistan is
quite an important country. I expressed my viewpoint in so many occasions. I would like Afghanistan and Pakistan to have good relations. پاکستان ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ شہید علی خامنئی بھی پاکستان کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اچھے تعلقات چاہتے ہیں مسلم ملک آپس میں بہتر اور اچھے تعلقات قائم رکھیں۔ دشمن پڑوسی ملکوں سے ہمارے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کا نوروز پر قوم کے نام پیغام۔ مجتبی خامنئی نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش بھی کر دی۔ کہا دشمن ٹوٹ چکا، ہمارا اتحاد دشمن کو جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ ہم نے روزے اور جہاد کو ایک ساتھ جاری رکھا۔ دشمن پروپیگنڈا اور جھوٹ سے ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنگ میں قوم کو متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ ایران نے ترکیہ یا عمان پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ دشمن نے پڑوسی ملکوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے فالس فلیگ کیا۔ مشرق وسطیٰ میں فوجی اہداف کے حصول کے قریب پہنچ گئے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کارروائیاں سمیٹنے پر غور کر رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا اب ترجیح ایران کے دفاعی صنعتی ڈھانچے کی تباہی ہے۔ اسرائیل، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت سمیت اتحادیوں کا ہر طرح تحفظ کریں گے۔ آبدۂ ہرمز کی نگرانی وہاں سے گزرنے والے ملکوں کی ذمہ داری ہے۔ آبدۂ ہرمز کی نگرانی متعلقہ ملکوں کے لیے آسان فوجی آپریشن ہوگا۔ ضرورت پڑنے پر امریکہ معاونت کرے گا۔ اس سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران سے مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن جنگ بندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ ایک فریق کو مکمل تباہ کر رہے ہوں تو جنگ بندی نہیں کی جاتی۔ ایران جنگ جیتنا چاہتا ہے۔ فتح ہمارے اہداف ہیں۔ ہم نے ایران کی بحریہ اور فضائیت تباہ کر دی۔ ایران کا طیارہ شکن حملے کا نظام بھی تباہ و برباد کر دیا۔ عسکری لحاظ سے ایران ختم ہو چکا۔ ایران ایٹمی ہتھیار کے حصول کا خواہاں نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا نوروز تہوار پر پیغام، کہا سپریم لیڈر نے ایٹمی ہتھیاروں کو مذہبی طور پر ممنوع قرار دیا۔ کوئی بھی ایرانی حکومتی اہلکار ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ ایران اپنے پڑوسیوں سے جنگ نہیں چاہتا، پڑوسی ممالک سے تمام اختلافات حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے تمام مشکلات دشمنوں کی مداخلت کا نتیجہ ہیں۔ ایرانی انفراسٹرکچر پر دوبارہ حملے کی صورت میں کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے اسرائیل ایران کے انفراسٹرکچر پر نیا حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ جنوبی پارس گیس فیلڈ پر ہونے والے حملے کے بعد اپنی تیاریاں بڑھا دی ہیں۔ ایران کے موقف واضح ہے، انفراسٹرکچر پر حملہ ہوا تو زبردست جوابی کارروائی ہوگی۔ ایران کی فضائی دفاع اور بحریہ کو نقصان پہنچانے کے دعوے غلط ہیں۔ امریکی دعووں کا موازنہ ویتنام جنگ کے دعووں سے کیا جا سکتا ہے۔ ایران نے ایک F-35 طیارے کو نشانہ بنایا۔ امریکی بیڑا گرالڈ فورڈ ناکارہ بنا۔ ابراہم لنکن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل کی شکست واضح ہے۔ ایرانی فوجی ترجمان نے خبردار کیا کہ اسرائیلی اور امریکی اہلکار دنیا بھر میں غیر محفوظ ہیں۔ دشمنوں کے لیے ہر جگہ خطرہ بڑھ گیا ہے۔ امریکیوں کے لیے تفریح مقامات، پارکس بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ ایران دشمنوں کو ہر جگہ نشانہ بنائے گا۔ پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق کی 69ویں لہر مکمل کرنے کا اعلان۔ بتایا تل ابیب عقا خلیج حیفا میں دشمن کے فوجی صنعتی مواصلاتی مراکز کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا جنگی معاونت فراہم کرنے والی کمپنیز اور دفاعی اور ریڈار سسٹمز کو ہدف بنانے کا دعویٰ۔ کہا امریکی فوجی ڈے علیہ السلام اور خراج پر بھی حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کی قدر، خیبر شکن، ذوالفقار اور قیام میزائلوں کے استعمال کی تصدیق۔ درمیانی فاصلے کے میزائل اور خودکش ڈرون سے مربوط کارروائیاں کی۔ اسرائیل کے میزائل حملے میں پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد شہید۔ پاسداران انقلاب نے تصدیق کر دی۔ حملے سے کچھ دیر پہلے بریگیڈیئر جنرل علی محمد نے کہا تھا ایران اب بھی میزائل بنا رہا ہے۔ ایران کا کویت کی مینا الاحمدی آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ، ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت پیٹرولیم کارپوریشن نے تصدیق کر دی، ریفائنری کے متعدد یونٹس کو بند کر دیا گیا۔ ایران کے حملوں نے قطر کی LNG پیداواری صلاحیت کو 5 سال کے لیے 17% تک ختم کر دیا۔ سالانہ $20 ارب کا نقصان ہوگا۔
قطر انرجی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کا کہنا ہے کہ تنصیبات کی مرمت میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے رابطے، عید کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بنگلہ دیشی ہم منصب طارق رحمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بنگلہ دیش سے دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ۔ جنوبی ایشیا میں علاقائی پیش رفت کے ساتھ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا لبنان کے وزیراعظم نواف سلام سے بھی رابطہ۔ عید الفطر کی مبارکباد دی۔ لبنان کے وزیراعظم سلام نے شہباز شریف کا گرمجوشی سے شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم کا مشکل حالات میں لبنان کی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ لبنان کے اتحاد، خود مختاری، علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کے مستقل حمایت کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ملیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم، آذربائیجان کے صدر اور ازبکستان کے صدر شوکت میرزیوف سے بھی ٹیلی فونک رابطے۔ ایران اور خلیج میں کشیدگی کو کم کرنے پر زور، امن کے لیے تعاون پر اتفاق۔ فضائی حدود کی بندش کے باعث خواتین اور بچوں سمیت 500 سے زائد پاکستانی زائرین عراق میں پھنس گئے۔ پیسے ختم ہونے کے بعد زائرین کھانا اور ادویات خریدنے سے بھی خارج۔ زائرین کا کہنا ہے پاکستانی قونصل خانے نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ سوئی گیس صارفین کو عید کے تینوں دن گیس ملے گی۔ عید کے 3 دن رات 12 سے 6 بجے تک گیس بند رہے گی۔ سوئی صدر نے عید الفطر کے دوران گیس فراہمی کا شیڈول جاری کر دیا۔ ترجمان سوئی صدر کے مطابق چاند رات سے عید کے پہلے دن رات 12 بجے تک مسلسل گیس میسر ہوگی۔ عید کے پہلے روز ملک کے بیشتر حصوں میں بارش، بالائی علاقوں میں برفباری کا امکان۔ این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب، KP، بلوچستان، GB، آزاد کشمیر میں بارش، شمالی علاقہ جات میں برفباری کی پیشگوئی۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں آئندہ 12 سے 24 گھنٹے میں گرج چمک، تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ اور میٹھی عید کے رنگ ARY نیوز کے سنگ۔ چھوٹی عید پر ہوگی بڑی انٹرٹینمنٹ۔ تینوں دن موج مستی سے بھرپور پروگرام۔ صبح کا آغاز ہوگا میٹھی سوئیوں اور باخبر سویرا کے ساتھ۔ دوپہر 1:03 پر سابق گورنر کامران ٹسوری کریں گے وسیم بادامی کے معصومانہ سوالوں کا سامنا۔ ہوشیاریاں عید اسپیشل میں ہوگا ہنسنا ہسانا اور مستی کا دھمال۔ سپورٹس روم میں ہوگی کرکٹر اظہر علی سے ملاقات۔ عید کے تیسرے دن پروگرام ہمارے مہمان میں اداکارہ ریشم بنے گی عامر خان کے مہمان۔